آج اگر بات کی جائے کہ سپر پاور، دنیا کی سپر پاور کون ہے، امریکہ تو بہرحال سپر پاور رہ نہیں گیا، کیونکہ جس طرح سے اس نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کو چاروں شانے چت کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، پھر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو پتھر کے دور میں بھیجنے کے لیے، صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے یہ میں ڈیڈ لائن دیتا ہوں۔ اس سے چند منٹ پہلے ان کی طرف سے سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایران پر حملہ ہمارا تیار تھا، ہم حملہ کرنے والے تھے، لیکن قطر کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے اور کویت کی طرف سے کہا گیا کہ رہنے دیجئے، ہم نے پھر حملہ نہیں کیا۔ تو اگر امریکہ سپر پاور ہوتا تو ایران اس کے سامنے ٹک نہ سکتا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ پھر سپر پاور دنیا کی کون ہے؟ ویسے تو ڈکلیئرڈ کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو چین ہی سپر پاور بنتا ہے، اور اس کے باقاعدہ سپر پاور بننے کے راستے میں صرف ایک ہچ موجود ہے، ایک رکاوٹ موجود ہے۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا کی سابق دو سپر پاورز ہوا کرتی تھی، امریکہ اور روس۔ روس کو امریکہ کی طرف سے جس طرح سے پاکستان کی مدد سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وہ سپر پاور نہ رہا۔ اس کے بعد پھر امریکہ واحد دنیا کی سپر پاور رہ گیا، آج وہ بھی سپر پاور نہیں ہے۔ سابقہ دو سپر پاور روس اور امریکہ، وہ دونوں کے صدر، ان کے سربراہان چین جاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح سے وہاں پہ شی جن پنگ ان سے ملتے ہیں، خصوصی طور جس طرح سے ٹرمپ سے ملتے ہیں، وہ سپر پاور نہیں بلکہ چین وہاں پہ سپر پاور نظر آتا ہے۔ جس طرح سے پیوٹن کے ساتھ شی جن پنگ ملتے ہیں، جس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے، وہ بڑا والہانہ استقبال ہے، ان کے شایان شان استقبال ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ کے ساتھ شی جن پنگ ملتے ہیں، لگتا ہے کہ کسی کمی سے مل رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں اسلم خان صاحب، انہوں نے ہمیں فون کیا، بہاڑی کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کس طرح سے ٹرمپ کو انہوں نے کمی کے طور پر ڈیل کیا ہے۔ انہوں نے شی جن پنگ نے، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ گزارش جو ہمارے ملک کا کلچر ہے نا، جو ایک بڑا آدمی ہے، سردار ہے، تو پورے علاقے کے لوگ وہ کھڑا رہتا ہے، باری باری آ کے ملتے ہیں، چوکے تو چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا کلچر ہے۔ چائنا کے صدر نے جو کیا نا ٹرمپ کے ساتھ، وہ بالکل کمیوں والا سلوک کیا۔ اچھا جی، وہ کٹ کے کھڑا رہا چائنا کا صدر جی، کہ ٹرمپ کو تو آیا، انہیں آ کے آپ ہی ہاتھ ملایا کہ ٹھیک دیتا۔ یہ اسلم خان کی طرف سے کہا گیا کہ کس طرح سے ٹرمپ کے ساتھ چینی صدر نے کمیوں جیسا سلوک کیا ہے۔ بہرحال ٹرمپ صاحب ان کے مہمان تھے، چین کے مہمان تھے، انہوں نے جیسا چاہا ان کے ساتھ سلوک کیا، جیسا انہوں نے مناسب سمجھا ان کے ساتھ کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ چین کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے باقاعدہ سپر پاور بننے میں۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی وہ دور ہو سکتی ہے۔ تائیوان پر آج حملہ کریں، اسے اپنا حصہ بنا لیں، اس کے بعد پھر چین دنیا کی واحد سپر پاور ہو جائے گی۔ انمول کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آئی جی سندھ صاحب بڑے اس حوالے سے تپے ہوئے، ان کی طرف سے ایک ایس ایس پی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے سی ٹی ڈی کے بھی دو لوگوں کو معطل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک رائڈر کو پکڑا جو انمول کا رائڈر تھا، اور ان کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی دعا سلام بنا لی، اور اس کے بعد وہ بھی اس سے رشوتیں لیتے رہے۔ کئی اور بھی اسی طرح سے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ان کے ساتھ ملوث تھے۔ اندازہ کیجئے کہ انمول کس طرح سے کام کرتی تھی، کسی پولیس والے نے پکڑا تو اس کو اپنے ساتھ ملا دیا اور کسی کے ساتھ شادی کر لی۔ بہرحال اب ان پر الزام پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور ان پر ایک مقدمہ 2019 میں بھی قائم کیا گیا تھا، اور وہ مقدمہ اے این ایف کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، پاکستان کا اینٹی منشیات کا سب سے بڑا ادارہ، جس کی طرف سے ان پر 2019 میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 2026 تک وہ کہاں چلے گئے؟ اس کے علاوہ بھی ان پر کئی مقدمات ہیں۔ آج سندھ کے آئی جی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی اڑا دینا ہے، اس کو بھی اڑا دینا ہے، اس کو گرفتار کر لینا ہے، فلاں کو معطل کر لینا ہے۔ تو جناب علی، یہ آئی جی صاحب بھی، کئی وزراء بھی، یہ سارے کے سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ خاتون کیا کر رہی ہیں۔ وہ کہ یہ اتنی بڑی بھی بہت بڑی منشیات فروش نہیں تھی، بہرحال جتنی بھی تھی ان سارے لوگوں کو پتا تھا۔ اس حوالے سے اب کیا کیا جانا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ کیا جائے کہ ان کا ایک ٹروتھ ٹیسٹ کروا لیا جائے، اس کو پولیگراف ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو لائی ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے
ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. ایک سپاہی سے لے کے وہاں پہ سندھ میں ایک سپاہی سے لے کے IG تک, اور چونکہ یہ پنجاب میں بھی متحرک رہی ہے, پنجاب میں بھی ایسا کیا جائے, سارے افسروں کا یہ والا پولی گراف ٹیسٹ کروایا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے زیادہ جھوٹے ہیں. کتنوں کو پتہ تھا کہ انمول کیا کر رہی ہے, پنکی کیا کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے یا نہیں کرواتا, اور جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی میں ملوث ہوں, اور وہ بھی اسی ڈر سے کہ کہیں ہمارا بھی ٹیسٹ نہ ہو جائے, ٹیسٹ کی طرف جائیں. اور اس ٹیسٹ کو گانجا ٹیسٹ بھی کہا جا سکتا ہے, حشیش ٹیسٹ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو جس طرح سے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پولی گراف ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو لائی ڈیٹیکٹر بھی کہتے ہیں, وہ بندے کی سانسوں کو جانتا ہے, وہ بندے کی دل کی دھڑکن کو جانتا ہے, تو ان کا ٹیسٹ کروانے کے لیے بہت بہتر ہے کہ ان کا گانجا, حشیش یا پھر چرس ٹیسٹ کروایا جائے. ان لوگوں کو چرس پلا دی جائے, ان لوگوں کو گانجا کھلا دیا جائے, یا کوئی بھی نشاور حشیش ان کو پلا دی جائے, اور اس کے بعد تھوڑے سے یہ مدہوش ہو جائیں, پھر ان سے سوالات کیے جائیں تو یہ ہر سوال کا بالکل درست جواب دیں گے. پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کون ان کے ساتھ, اس خاتون کے ساتھ ملا ہوا تھا اور منشیات کے حوالے سے کتنا کردار ادا کر رہا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ SP کے اوپر کوئی ایک افسر بھی ہو سکتا ہے کہ 100 اگر ہے تو ان میں سے کوئی 1.5 ہو یا 2 ہو جو اس میں ملوث نہ ہو. باقی سارے کے سارے آپ کو اگر اس میں نظر نہیں آئیں گے ملوث, تو دیگر منشیات فروشوں کے ساتھ ملے ہوئے یقینی طور پر 100% ہے کہ آپ کو ضرور مل جائیں گے. تو ایسا ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے, یعنی آپ کا ناظرین ویسے کیا خیال ہے کہ ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ ایک الگ بحث ہے. امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکی دی گئی, بار بار دھمکی دی گئی کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, اور انڈین آرمی چیف بیدی صاحب کی طرف سے پاکستان کو دھمکی دی گئی کہ پاکستان کا جغرافیہ مٹا دیا جائے گا, پاکستان کو بھی ہستی سے مٹا دیا جائے گا, پاکستان کی بھی تاریخ مٹا دی جائے گی. ان کی طرف سے دھمکی دی گئی. نہ تو انڈیا پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے, نہ امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے, مگر ایران برج خلیفہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. وہ کس طرح سے مٹا سکتا ہے؟ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی ہے ایران کو, اور ایران کی طرف سے بھی بالکل ویسا ہی جواب دیا گیا ہے. ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ایران پر ایک اور بڑی ضرب لگانی پڑ سکتی ہے, تہران کے خلاف کارروائی 2-3 روز یا اگلے ہفتے ہو سکتی ہے. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کرے گا, یہ امریکی صدر کی طرف سے کہا گیا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی, جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر فوری طور پر نہ حملہ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ انہیں کچھ ممالک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں, اس لیے آپ فی الحال حملہ نہ کریں, اس لیے حملہ رک گیا تھا. ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا دھچکا دینا ہوگا, معاہدہ نہ ہوا تو نیا حملہ ممکن ہے, اس جوابی کارروائی کی تھوڑی صلاحیت باقی ہے. منگل کو حملے شروع کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھے کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں روک دیا. ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حملہ کیا گیا تو ٹریگر دبانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. بات ہم کر رہے تھے جس طرح سے امریکہ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ آج حملہ ہو سکتا ہے, کل ہو سکتا ہے, یا پھر پیر کو حملہ ہو سکتا ہے, یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں ایران بھی حملے کرے گا, اور سب سے پہلے وہ متحدہ عرب امارات پر حملہ کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجھے روکا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے, انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ مجھے روکا گیا ہے قطر کی طرف سے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے روکا گیا ہے کویت کی طرف سے. انہوں نے متحدہ عرب امارات کا اور پاکستان کا اس حوالے سے نام نہیں لیا, جبکہ متحدہ عرب امارات کی کوشش یہ رہی ہے, ان کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا بھی جاتا رہا ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے. ظاہر امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا جائے گا تو کہاں سے حملہ کیا جائے گا؟ جس طرح سے پہلے امریکہ کی طرف سے ان ممالک کو استعمال کیا گیا. اگر متحدہ عرب امارات کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ایران کوئی خیر نہیں کرے گا, اور سب سے پہلے اب یہ نظر آتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے برج خلیفہ کو صفحہ ہستی سے ایران مٹا سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سہیل آفریدی کی طرف سے گزشتہ منگل کو کہا گیا تھا کہ یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے, اگلے منگل تک اگر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ نہ کیا گیا تو پھر ہم بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انہوں نے کچھ نہیں بتایا, وہ کل آئے, ان پر بھی تشدد کیا گیا, عمران خان کی بہنوں
خواتینوں پر بھی کہا جاتا ہے کہ تشدد کیا گیا, انہیں اڈیالہ جیل کے قریب جانے سے روکا گیا. تو سہیل آفریدی کی طرف سے وہاں پہ ایک سخت قسم کی پریس کانفرنس بھی کی گئی, میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کو کیا توڑنا چاہتے ہیں. بہرحال عمران خان کے حوالے سے جو یہ ایجنڈا لے کے گئے تھے کہ عمران خان کی بہنوں کی کل ملاقات کا دن تھا, وہ ملاقات نہیں ہو سکی اور عمران خان کو ہاسپٹل بھی شفٹ نہیں کیا گیا, اور وہاں پہ ایک بہت بڑا اور بھی سانحہ ہوتا رہ گیا, کیونکہ وہاں پہ دہشت گرد بھی ان کے قافلے میں آئے ہوئے تھے. 3 کو پولیس کی طرف سے گرفتار کیا گیا اور ان سے مہلک اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے, اور 3 کو پکڑا گیا تو وہ کس طرح سے اپنے پاس اسلحہ ہونے کا اقرار کر رہے تھے, اعتراف کر رہے تھے. اور پولیس والوں کو دیکھیے کہ کتنی جرات کے ساتھ, کتنی دلیری کے ساتھ ان 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اگر وہ وہاں پہ موجود رہتے, انہوں نے کہا کہ ہم سہیل آفریدی کے ساتھ آئے ہیں اور ان سے جو خطرناک اور مہلک اسلحہ پکڑا گیا ہے, برآمد کیا گیا ہے, اگر وہ چل جاتا تو یہ لوگ وہاں پہ جو گئے تھے صفائے ہستی سے مٹ جاتے. ان کے پاس سے کون سا اسلحہ برآمد ہوا, آپ سنیں گے تو آپ بھی ششدر رہ جائیں گے. اتنا اسلحہ اور اتنا مہلک اسلحہ ان سے برآمد ہوا. آخر کار وہ پشاور سے چلتے ہیں اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ان کو کسی نے چیک نہیں کیا, وہ کسی ڈیٹیکٹر میں نہیں آئے اور یہاں تک پہنچ گئے. ان سے کیا برآمد ہوا, ان سے نسوار کی پوڑیاں برآمد ہوئی ہیں. اگر وہ نسوار کی پوڑیاں چل جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ ذرا سنیے پولیس نے کس طرح سے ان خطرناک ملزموں کو گرفتار کیا ہے. سر جی ہم نے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے ہیں. بولو ہم سی ایم سہیل آفریدی کے کہنے پر یہاں آئے. انہوں نے ہمیں اشتعال دلایا کہ ریلی کو جو بھی روکنے کی کوشش کرے گا تم لوگوں نے ان کو مارنا ہے. ہم تو بس یہاں ٹک ٹاک بنانے کے لیے آئے تھے, ہمیں معاف کر دیں پلیز, ہم دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. ٹک ٹاک بناتے ہیں ان کو ہم سر جی ہم تھانہ منتقل کر رہے ہیں. معاف کر دیں. یہ خاتون ہے دھاڑے مار کر کہہ رہی ہے کہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے مجھ پر مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے, اور میرے خلاف انہوں نے ایک رپورٹ درج کروائی ہے NCCIA میں, اور اس میں مجھے طلب کر لیا گیا ہے. یہ خاتون رو رو کر دہائی دے رہی ہے. سعد رفیق صاحب کی طرف سے یہ ظلم کیوں کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مجھے سعد رفیق صاحب کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا ہے. سب کو پتہ ہے میرے بارے میں کہ نہ میرے والد ہے سر پہ, نہ میری والدہ ہے, نہ میرا ہسبینڈ ہے, میرا بڑا بھائی بیمار ہے گھر میں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 وہاں پہ لوگوں کے بڑے بڑے فلیٹ تھے. خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا کہ ان کا بھی وہاں پہ کروڑوں کا فلیٹ ہے, اور اس خاتون کی طرف سے بھی اپنے ٹویٹر پر ایسا ہی کہہ دیا گیا. تو خواجہ سعد رفیق کی طرف سے شکایت کر دی گئی. اب یہ خاتون رو رہی ہیں تو ان کو پہلے احساس ہونا چاہیے تھا کہ خواجہ سعد رفیق پر یا کسی پر بھی آپ نے ایسا ہی بے بنیاد اور جھوٹا الزام کیوں لگا دیا. آپ رونے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو ان پر ترس آ جائے. ترس آ ہی جانا چاہیے اور ان کی خلاصی ہو جائے تو بہتر ہے. باقی موسیٰ رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبر تھی. انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ عمران خان جہاں سے بھی چاہتے ہیں میرے خلاف الیکشن لڑ رہے, میں الیکشن کے لیے تیار ہوں, میں ان سے نہیں ڈرتا. تو تحریک انصاف کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے ایک بندے کو نامزد کر دیا گیا ہے. اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.